السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہم حاضر ہیں جنون تیرے عشق کی ایپیسوڈ 6 کے ساتھ۔ آج کی ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے، تو اس ویڈیو پہ اپنا لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ امید ہے آپ کو آج کی ایپیسوڈ بےحد پسند آئے گی۔ تو ایپیسوڈ کا آغاز کرتے ہیں بغیر کسی دیری کے۔ ناول جنون تیرے عشق کا، قسط نمبر 6، از قلم نور۔ عبدالقدیر شاہ اور وائبہ شاہ کی 2 اولادیں تھیں، عباس شاہ اور سمان شاہ۔ شادی کے پہلے سال وائبہ خاتون کو خدا نے عباس شاہ کی صورت میں نعمت سے نوازا۔ پھر چند سالوں بعد سمان شاہ پیدا ہوئے۔ عباس شاہ نے پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اپنے بابا جان یعنی قدیر شاہ کا بزنس جوائن کر لیا۔ سمان شاہ بھی پڑھ رہے تھے۔ عباس شاہ کے بزنس میں قدم رکھنے کی دیر تھی۔ بزنس بہت تیزی سے پروان چڑھنے لگا۔ عباس شاہ نے بینک سے لون لے کر اپنی چھوٹی سی فیکٹری کو بہت بڑے پیمانے پر شروع کیا۔ چند سالوں بعد وہ اپنا امپورٹ اور ایکسپورٹ کا بزنس شروع کر چکے تھے، اور اب وہ بڑے انڈسٹریلسٹ تھے۔ اسی دوران عبدالقدیر ہارٹ اٹیک سے اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ عباس شاہ اپنی سیکرٹری عائزہ سے شادی کر لی۔ یہ بات وائبہ خاتون کو خاص پسند نہیں آئی تھی۔ یہی وجہ تھی وائبہ خاتون اور عائزہ کے تعلقات پہلے دن سے سرد مہری کا شکار تھے۔ شادی کے 2 سال گزرنے کے باوجود عباس کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ رپورٹس کے مطابق عائزہ میں پرابلم تھی۔ وائبہ خاتون نے عباس پر دباؤ ڈال ان کی دوسری شادی کر دی۔ اس بار وہ لڑکی اپنی پسند کی لائی تھی۔ عباس اپنی ماں کو بہت عزت دیتے تھے۔ وہ پسند کی شادی کرنے پر بھی اپنی ماں کے سامنے کافی نادم تھے، مگر ان کے اور عائزہ کے تعلق کافی گہرے ہو چکے تھے، اس لیے عائزہ کے دباؤ ڈالنے پر انہیں اس سے شادی کرنی پڑی۔ لیکن عباس شاہ ایک سمجھدار اور بااصول انسان تھے۔ انہوں نے دوسری شادی کے بعد اپنی دوسری بیوی سائمہ کو ایک الگ بنگلے میں شفٹ کر دیا تھا تاکہ گھر کا ماحول اچھا رہے، عائزہ اور سائمہ کو کسی بھی ذہنی دباؤ سے گزرنا نہ پڑے۔ ان کی شادی کو سال ہونے والا تھا، مگر سائمہ کے ہاں بھی کوئی اولاد نہ ہو سکی۔ اسی دوران ان کی پہلی بیوی عائزہ کو خدا نے اولاد سے نواز دیا۔ شاویز شاہ نے عائزہ کی کوکھ سے جنم لیا۔ اور پھر 5 سال بعد جازم شاہ اس دنیا میں آیا۔ اس دوران عائزہ نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر عباس شاہ پر دباؤ ڈالا کہ وہ اپنی دوسری بیوی کو چھوڑ دیں، پر عباس شاہ نہ مانے۔ بے شک انہوں نے سائمہ سے دوسری شادی اولاد کی خاطر کی تھی۔ اب اگر خدا نے سائمہ کو اولاد نہ دی تو وہ اسے چھوڑ کر بے آسرا کیسے کر دیتے؟ عباس کو خدا پر یقین تھا کہ اگر عائزہ کو اولاد ہو سکتی ہے تو سائمہ کو کیوں نہیں؟ حالانکہ سائمہ کی تو رپورٹس بھی بالکل نارمل تھی۔ پھر وہی ہوا، جازم کے پیدا ہونے کے بعد سائمہ امید سے ہوئی، اور خدا نے انہیں ایک پیاری سی بیٹی سے نوازا جس کا نام مشائم رکھا گیا۔ وائبہ خاتون کی اپنے پوتوں اور پوتی میں جان بستی تھی۔ سب سے بڑھ کر وہ شاویز شاہ کو بے انتہا چاہتی تھی۔ سائمہ خاتون دوسرے بنگلے پر رہتی تھی، مگر ہر ویکینڈ پر وہ سب ضرور اکٹھے ہوا کرتے۔ شاویز کی اپنی بہن مشائم میں جان بستی تھی۔ آخر پھر وائبہ خاتون کے دوسرے بیٹے زمان بزنس کے سلسلے میں ترکی گئے اور کافی عرصہ واپس نہیں آئے۔ انہوں نے وہاں ترکی پر کے بہت بڑے بزنس مین کی بیٹی آئسن سے شادی کر لی تھی۔ جب وہ پاکستان لوٹے تو 4 سالہ ہیزل اور 8 ماہ کی حیا ان کی گود میں تھی۔ آئسن بہت خوبصورت خاتون تھی، نیلی آنکھیں، سفید چمکتا ہوا رنگ، سب سے بڑھ کر وہ بہت سافٹ نیچر کی تھی۔ ہیزل نے تمام ناک نقشہ اور رنگت آئسن خاتون سے چرایا تھا، وہیں حیا
ہیزل اور آئسن سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ گہری سرمئی آنکھیں، گلابی سفید دمکتی رنگت، وہ ترکش اور پاکستانی بیوٹی کا مکسچر تھی۔ وائبہ خاتون نے ہیزل اور حیا کو دیکھتے ہی زمان شاہ کو معاف کر دیا تھا۔ حیا میں تو وائبہ خاتون کی جیسے چاند تھی۔ حیا اور شاویز میں پورے 10 سال کا فرق تھا۔ شاویز شاہ کو حیا کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی۔ جب گلا پھاڑ پھاڑ کر وہ روتی تو شاویز کو وہ سخت زہر لگتی۔ ویسے بھی وہ اپنی بہن مشائم سے بہت اٹیچ تھا۔ اس نے آتے ساتھ ہی سب کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی تھی۔ شاویز کو یہ بات بہت گراں گزری۔ اسے لگا تھا کہ حیا نے مشائم کی جگہ لے لی ہے۔ مشائم حیا سے 4 سال بڑی تھی۔ جازم حیا سے 5 سال اور ہیزل سے 2 سال بڑا تھا۔ ہیزل کے ننھے سے وجود سے کسی کو کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ ہیزل بہت سافٹ اور خاموش طبیعت کی مالک تھی، بالکل اپنی ماں کی طرح۔ ویسے بھی وہ بچپن سے ہی زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتی تھی۔ جلد ہی وہ واپس ترکی اپنے نانا کے پاس چلی گئی تھی۔ وہاں پر وہ بورڈنگ میں رہتی تھی۔ ہیزل چھٹیوں میں پاکستان آتی رہتی تھی۔ باقی حیا، آئسن اور زمان شاہ پاکستان میں ہی تھے۔ حیا سب سے چھوٹی ہونے کے وجہ سے سب کی لاڈلی تھی۔ زمان شاہ نے آتے ہی اپنے بھائی کے ساتھ بزنس جوائن کر لیا تھا۔ عباس شاہ نے بڑے بڑے بنگلے ایک ساتھ ہی تعمیر کروائے تھے، جن کے آگے کئی کنار پر پھیلا ہوا لون تھا۔ یہ بظاہر تو 2 بنگلے تھے، مگر اندر ان کے درمیان کوئی دیوار نہ تھی۔ دونوں بنگلوں کے آگے بہت بڑا لون اور ڈرائیو وے تھا۔ یہ 2 بنگلے جدید دور کے بہت خوبصورت اور اسٹائلش طرز سے بنے تھے۔ پورا ایریا میں یہ سب سے منفرد تھے۔ عباس شاہ کے بزنس کی شاخیں باقی ملکوں میں بھی پھیل چکی تھی۔ عباس شاہ اور زمان شاہ نے اپنے ایک برانڈ کی بنیاد رکھی۔ حیا جب 5 سال کی ہوئی تو زمان شاہ کسی وجوہات پر واپس ترکی چلے گئے۔ اس کے بعد وہ واپس پاکستان نہیں آئے۔ حیا اور آئسن اسی دوران ترکی آتے جاتے رہتے تھے۔ وہ کچھ عرصہ ترکی گزار کر واپس پاکستان آ جاتی۔ حیا 10 سال کی تھی جب زمان شاہ ترکی سے واپس آتے ہوئے پلین کریش کی وجہ سے وفات پا گئے تھے۔ وہیں دوسری سمت شاویز شاہ کی والدہ عائزہ بھی کار ایکسیڈنٹ میں دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ شاویز تب 20 سال کا تھا، امریکہ میں تھا۔ وہ یہ حادثہ دونوں فیملیز کے لیے بہت بڑا دھچکا ثابت ہوا۔ حیا نے اپنے باپ کو کھو دیا تھا اور شاویز نے اپنی ماں کو۔ شاویز اور جازم کی سوتیلی ماں سائمہ مشائم کو لے کر شاہ ولا شفٹ ہو گئی تھی۔ تب سے شاویز انہیں اپنی سگی ماں کی جگہ دیتا تھا۔ شاویز اس وقت پاکستان آیا ہوا تھا۔ مشائم تب 1st ایئر میں تھی اور حیا 9th کلاس میں۔ جازم نے یونیورسٹی سٹارٹ کی تھی اور ہیزل ترکی میں اپنی پڑھائی مکمل کر رہی تھی۔ شاویز کی پڑھائی تقریباً مکمل ہو چکی تھی، ساتھ ساتھ وہ اپنے بزنس کو بھی ٹائم دیتا تھا۔ مشائم کو میتھ میں کچھ پرابلم تھی۔ اکثر شاویز رات کو اسے ٹیوشن دیا کرتا تھا۔ وائبہ خاتون کے کہنے پر اسے حیا کو بھی ٹیوشن دینا پڑتی تھی۔ اس نے کس طرح وائبہ خاتون کی یہ بات مانی تھی وہی جانتا تھا۔ حیا کو دیکھتے ہی اس کا پارا ہائی ہو جاتا۔ وہ بولتے ہوئے بالکل نہیں سوچتی تھی کہ وہ کیا بول رہی ہے۔ اس کی عجیب و غریب ڈریسنگ، کہکا لگا کر ہنسنا، سب سے بڑھ کر نہ جانے اسے وائبہ خاتون سے کیا مسئلہ تھا جو وہ ان سے بدتمیزی سے پیش آیا کرتی۔ اپنی دادی جان سے حیا کو بدتمیزی کرتے دیکھ شاویز کا خون کھول اٹھتا۔ بہت مشکل سے خود کو کنٹرول کرتا تھا۔ حیا بہت لائق اور ہونہار اسٹوڈنٹ تھی۔ وہ ٹاپر تھی کلاس کی، مگر میتھ میں وہ ہمیشہ 70% لیا کرتی تھی۔ بہت سے ٹیوٹر لگوائے تھے جنہیں وہ اپنی حرکتوں سے زج کیے بھاگنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ اس کا میتھ کا پیپر تھا۔ وائبہ خاتون کے کہنے پر شاویز نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ٹیوشن دینے پر مجبور ہو گیا تھا۔ شاویز لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ اس کے سامنے ہی حیا اور مشائم موجود تھی۔ وہ سب اس وقت عباس شاہ ولا کے لاؤنج میں بیٹھے تھے۔
حیا نے گھور کر شاویز کو دیکھا۔ اسے شاہ ولا میں سب سے زیادہ زہر شاویز شاہ لگتا تھا۔ وہ جب اپنی سیاہ آنکھوں میں سرخی لیے اسے گھورتا تب حیا کا بس نہیں چلتا تھا، ورنہ اس کی آنکھیں نکال دیتی۔ دنیا میں سب سے خطرناک اگر کسی کی شکل ہے تو وہ شاویز پائی کی ہے۔ غصہ تو ہر وقت ان کے چہرے کا حصہ بنا رہتا ہے۔ ماتھے کے بل دیکھ کر تو لگتا ہے جیسے یہ ہمیشہ کے لیے ادھر ہی جم کر رہ گئے ہیں۔ اس نے شاویز کو دیکھتے سوچا۔ اچانک ہی وہ اپنی بات پر کہکا لگا کے ہنس دی تھی۔ شاویز نے گھور کر اسے دیکھا جو بنا کسی بات کے بیٹھے بیٹھے ہنس رہی تھی۔ مشائم نے بھی حیرانگی سے اسے دیکھا کہ وہ آخر کیوں ہنس رہی ہے۔ کندھے اچکائے مشائم پھر سے اپنا کام کرنے لگی۔ اگر حیا کچھ دیر تک اٹھ پٹانگ حرکتیں نہ کرتی تب زیادہ حیرانگی والی بات ہوتی تھی۔ یہ تو بالکل نارمل تھا ان سب کے لیے۔ شاویز نے لیپ ٹاپ بند کیا، حیا کو سخت نظروں سے گھورا۔ تمہارا دماغ ایب نارمل ہے، یہ تو میں جانتا ہوں، لیکن تمہیں سنائی بھی کم دیتا ہے یہ نہیں پتا تھا۔ میری امپورٹنٹ میٹنگ چل رہی تھی، ویڈیو کانفرنس تھی، آواز آ رہی تھی تمہیں؟ میں نے منع بھی کیا تھا شور مت کرنا، پھر کیوں پاگلوں کی طرح کہکے لگا رہی تھی؟ کتنی شرمندگی ہوئی مجھے تمہاری وجہ سے۔ اس نے شعلہ وار نگاہوں سے حیا کو گھورتے اچھا خاصا لتارا تھا، جس کا حیا پر کوئی خاص فرق پڑتا نظر نہ آیا۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے شاویز کو پلکیں چپکاتی دیکھتی، منہ کھول دانتوں سے نمائش کرتی، کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ساتھ ہی اپنے بیگ سے چاکلیٹ نکال کر اس نے کھانا شروع کر دیا۔ شاویز نے اس کی حرکتوں پر بہت مشکل سے اپنے اشتعال پر قابو پایا تھا۔ ادھر آؤ میرے پاس، کیا سمجھنا ہے بتاؤ مجھے۔ شاویز کا انداز ایسا تھا کہ جیسے جلدی سے سمجھو اور دفع ہو جاؤ۔ حیا ویسے ہی اپنی جگہ پر بیٹھی رہی اور چاکلیٹ کھاتے ہوئے اپنی سنہری بالوں کی لٹ کو انگلی پر لپیٹنے لگی۔ سنا نہیں تم نے؟ شاویز تھارا۔ وہ اس کی دھار پر کچھ خوفزدہ ہوتی، خاموشی سے نوٹ بک اٹھائے اس کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ شاویز نے اسے میتھ کا سوال سمجھایا۔ اس دوران وہ ارد گرد کا جائزہ ہی لے رہی تھی بجائے شاویز پر دھیان دینے کے۔ شاویز نے اس کی لاپرواہی نوٹ کر لی تھی۔ اس نے حیا کو سوال سمجھانے کے بعد اگلا سوال حل کرنے کو کہا۔ حیا خاموشی سے نوٹ بک پکڑے واپس اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس کا کوئی موڈ نہیں تھا اگلا سوال حل کرنے کا۔ تبھی وہ نوٹ بک پر اسکیچنگ کرنا شروع ہو گئی۔ وہ اسکیچنگ میں بہت اچھی تھی، یہاں تک کہ ایکسپرٹس کو بھی مات دے دیتی۔ سامنے بیٹھے شخص کا اتنا اچھا اسکیچ بناتی کہ حقیقت کا گمان ہوتا۔ ابھی وہ شاویز کا اسکیچ بنانے لگی تھی۔ وہ اسے غور سے دیکھتی اور پھر نوٹ بک پر جھک جاتی۔ شاویز نے اس کا بار بار خود کو دیکھنا نوٹ کر لیا تھا، مگر وہ اگنور کر گیا، یہ سوچ کے کہ حیا دماغ سے پیدل ہے۔ کچھ ہی دیر میں اس نے شاویز کا بہت اچھا اسکیچ تیار کر لیا تھا۔ یہ کیا؟ یہ تو بہت اچھا بنا ہے، بٹ شاویز پائی تو ایسے بالکل نہیں ہے۔ وہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوئی۔ اس نے شاویز کے ماتھے پر بل ڈالے اور تھوڑی بہت رد و بدل کی۔ اب اسے وہ اسکیچ شاویز کا لگ رہا تھا، جہاں در حقیقت وہ ایک کارٹون کا کریکٹر تھا۔ وہ دل سے مسکرائی اور اسکیچ پر بڑا سا لکھ دیا، شاویز شاہ از اے کارٹون۔ شاویز نے حیا کو ہنستے دیکھ اسے مخاطب کیا۔ اگر سولو کر لیا ہے کوشچن تو لے آؤ ادھر، میں چیک کر لوں۔ وہ ایک دم سٹ پٹائی تھی، مگر دوسرے ہی لمحے وہ اپنا اعتماد بحال کر چکی تھی۔ ہاں کر لیا ہے حل کوشچن شاویز بھائی، اور بالکل ٹھیک بھی ہے، سو آپ کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں تھی، میں نے کر لیا، یہی بہت بڑی بات ہے۔ حیا نے مسکراتے ہوئے شاویز غصے سے
اس کی طرف بڑھا اور فوراً اس کی نوٹ بک اٹھائی۔ اپنی نوٹ بک شاویز کے ہاتھ میں دیکھ کر حیا کے چہرے کا رنگ اڑا۔ شاویز کے چہرے کا بھی رنگ سرخ ہوا تھا۔ اپنا اسکیچ دیکھ کر اس نے غصے سے وہ نوٹ بک فرش پر پھینکی۔ یہ کوشچن کیا ہے تم نے حل؟ غلطی میری ہی ہے جو تم جیسی بدتمیز اور جاہل لڑکی کو پڑھانے کی حامی بڑھی، صرف اور صرف دادی جان کی وجہ سے، ورنہ تمہاری منحوس شکل کیسے برداشت کر رہا ہوں صرف میں جانتا ہوں۔ وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ حیات بھی تپ اٹھی۔ جانتی ہوں میں کہ آپ دا گریٹ وہیبہ خاتون کے لاڈلے پوتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی وہیبہ خاتون کو مسئلہ کیا ہے آخر؟ جب دیکھو میرے ہی پیچھے پڑی رہتی ہیں، کیوں بولتی ہیں میرے معاملے میں؟ جب میں نے نہیں کہا تو وہ کون ہوتی ہیں آپ کو کہنے والی مجھے ٹیوشن دینے کا؟ شاویز کا دماغ یکدم گرم ہوا۔ وہ حیا کی باتیں سن کر وہ اس کے سامنے وہیبہ خاتون کا نام لے رہی تھی، وہ بھی اتنی بدتمیزی سے۔ دادی ہیں وہ تمہاری، تمیز سے بات کرو، آئندہ میرے سامنے ان کا نام مت لینا۔ شاویز نے سخت لہجے میں تنبیہ کی۔ آپ نے مجھے تھپڑ مارا؟ مجھ پر آج تک کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ حیا کے منہ سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی۔ یہی تو غلطی ہے سب کی، تمہیں اتنا سر پر چڑھا رکھا ہے۔ اگر روز تمہیں ایسی ڈوز ملتی تو تم آج انسان ہوتی۔ وہ اسے سرد نظروں سے گھورتا ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولا۔ اصل میں جانور آپ ہیں، وہیبہ خاتون میری کچھ نہیں لگتی۔ وہ صرف آپ کی دادی ہیں اور انتہائی منافق عورت ہیں جن کی وجہ سے میرے بابا ابھی اس کے الفاظ منہ میں ہی تھے جب شاویز نے ایک اور زوردار تھپڑ اس کے نازک گال پر چڑھ دیا۔ اس بار تھپڑ کی گونج پورے لاؤنج میں گونجی تھی۔ حیا کے نازک گال پر اس ظالم کی انگلیاں سخت ہو چکی تھیں۔ مشائم حیرانگی سے حیا کی درگت بنتی دیکھ رہی تھی۔ دل میں ڈھیروں اس کے سکون کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ حیا سرخ چہرے اور بہتے آنسوؤں سے شاویز کی آنکھوں میں گھورے جا رہی تھی۔ اچانک حیا کی آنکھوں میں خوف لہرایا تھا۔ اسے شاویز کی سرخ آنکھوں اور تپے ہوئے چہرے سے خوف محسوس ہوا تھا۔ پھر اس نے کوئی لفظ لبوں سے ادا نہ کیا۔ شاویز کے تیور بتا رہے تھے کہ اگر اب اس نے کچھ کہا تو بنا کسی دیر کی اس کا گلا دبا دے گا۔ وہ نفرت سے شاویز کو دیکھتی بھاگتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ شاویز شاہ سے تھپڑ کھانے کے بعد حیا کو تیز بخار نے آن گھیرا۔ وہ کتنے ہی دنوں تک روتی رہی تھی۔ عباس صاحب نے شاویز کی اچھی کلاس لی تھی۔ وہیبہ خاتون کتنے ہی دنوں تک اس سے ناراض رہیں۔ بجائے کسی افسوس کے، شاویز کو دکھ اس بات کا تھا کہ اس دن اسے حیا کو 3 بار تھپڑ اور لگانے چاہیے تھے۔ اس واقعے کے بعد حیا شاویز کے سامنے نہیں آئی تھی۔ شاویز بھی واپس امریکہ چلا گیا تھا اور پھر اس نے ترکی میں اپنی کمپنی کھول لی۔ جب کبھی چھٹیوں پر وہ پاکستان آتا تب حیا اس کے سامنے نہیں جاتی، وہ اپنے بنگلے میں ہی رہتی تھی۔ شاویز کو بھی کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی اسے دیکھنے کی۔ کبھی کبھار اگر وہ ٹیرس پر کھڑا کافی پی رہا ہوتا تب وہ اسے لون میں ٹہلتی نظر آ جاتی تھی، یا پھر کار پورٹ سے گاڑی نکالتے وقت اکثر کالج جاتے ہوئے وہ اسے دکھائی دے جاتی۔ وہ دونوں ہی غلطی سے ایک دوسرے پر نظر پڑ جانے کے فوراً بعد چہرہ پھیر لیتے تھے۔ گزرے چند سالوں میں ان دونوں نے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا تھا۔ شاویز اب کی بار کافی عرصے کے لیے پاکستان آ رہا تھا تاکہ وہ یہاں اپنی ٹیکسٹائل کمپنی سنبھال سکے۔ حیا 18 سال کی ہونے والی تھی جبکہ شاویز 28 سال کا تھا۔ وہیبہ خاتون اب شاویز کی شادی کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ شاویز شاہ کے آنے کی خوشی میں خاص ڈنر رکھا گیا تھا۔ سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ڈنر کر رہے تھے۔ کھانے کے دوران خوشگوار گفتگو بھی جاری تھی۔ سائمہ بیگم
اپنی ساری سنبھالتی ڈائننگ ٹیبل کے چیئر پر بیٹھی۔ وہ ابھی بھی کسی پارٹی سے واپس آئی تھی۔ یہی وجہ تھی جو آج وہ وقت پر ڈنر میں شریک نہ ہو سکی، مگر شاویز کی خاطر وہ اپنی پارٹی ادھوری چھوڑ آئی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے ہی انہوں نے شاویز کے قریب مختلف چیزیں کی جنہیں وہ مسکراتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کرتا تھوڑا تھوڑا اپنی پلیٹ میں ڈالنے لگا۔ پھر سائمہ نے جازم کو کھانا پیش کیا۔ پلیز امی رہنے دیں، اگر مجھے ضرورت ہوئی تو میں خود لے لوں گا، آپ پلیز یہ تکلف نہ کریں۔ جازم شاہ سرد لہجے میں سائمہ سے مخاطب ہوا۔ عباس شاہ نے غصے سے اپنے لب بھینچے تھے۔ جازم بیہیو یور سیلف، یہ کیا طریقہ ہے امی سے بات کرنے کا؟ شاویز نے سرد انداز میں جازم کو ٹوکا۔ کیا چاہتے ہیں آپ سب مجھ سے؟ آپ کے کہنے پر انہیں امی بلا تو لیتا ہوں، یہی بہت، اس سے آگے مجھ سے مزید توقع مت رکھیں۔ وہ غصے سے پلیٹ دور کھسکاتا اٹھ کر چلا گیا۔ ڈائننگ روم کا ماحول تناؤ کا شکار ہو چکا تھا۔ سائمہ کا رنگ اہانت کے احساس سے سرخ ہوا، لیکن وہ سب کو دیکھ کر مسکرا گئی تھی۔ وہ اپنے جذبات چھپانے میں ماہر تھی۔ شاویز، اس بار تم پاکستان آئے ہو تو میں تمہاری شادی کرنے کا سوچ رہی ہوں۔ وائبہ خاتون ماحول میں پھیلے تناؤ کو کم کرتی ہوئی بولی۔ دادی جان، آپ کو میں ایسے اچھا نہیں لگ رہا کیا؟ شاویز نے سنجیدگی سے کہتے اپنی پلیٹ میں تھوڑے سے رائس ڈالے۔ لیکن بھائی، میں چاہتی ہوں آپ کی گرینڈ شادی ہو اور میں بڑے بڑے برانڈ کے کپڑے پہنوں تاکہ اپنے انسٹاگرام پر تصویریں اپلوڈ کر سکوں۔ مشائم اپنی ڈائی کیے ہوئے سرخ بالوں کو ادا سے جھٹکی بولی۔ مجھے نہیں لگتا تمہیں برانڈڈ سوٹ پہننے کے لیے میری شادی کا انتظار کرنا چاہیے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے یار، وہ تو تم کسی کی بھی شادی میں پہن لینا، کبھی بھی پہن لینا، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس نے پیار بڑی نظر مشائم پر ڈالتے کہا۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، مگر اپنے پیارے بھائی کی شادی کی بات ہی الگ ہے۔ میں کیا کہہ رہی ہوں اور تم لوگ کون سی باتیں کرنے لگے؟ وائبہ خاتون نے مشائم کو ٹوکا۔ جی بولیں دادی جان، میں سن رہا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے ان کی سمت متوجہ ہوا۔ شاویز، میں بہت سیریس ہوں، اب تم 28 برس کے ہو چکے ہو، تمہاری شادی ہو جانی چاہیے۔ وائبہ خاتون نے بہت سنجیدگی سے کہا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں بھی یہی چاہتا ہوں، اسی لیے میں آج سب سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ شاویز نے سب کو ایک نظر دیکھتے کہا۔ میں نے اپنے لیے لڑکی پسند کر لی ہے اور مجھے یقین ہے کسی کو میری پسند پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس کی بات پر سب حیران ہوئے۔ وائبہ خاتون نے بھی پریشانی سے شاویز کو دیکھا۔ میں حالہ جہانگیر سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شاویز نے سب کے سروں پر بم پھوڑا تھا۔ وائبہ خاتون کا رنگ یکدم سفید پڑا۔ سائمہ شاویز کی بات پر بہت خوش ہوئی تھی۔ عباس صاحب کندھے اچکا کر رہ گئے، ویسے بھی وہ اپنے بچوں کے اس معاملے میں مکمل احتیاط دیتے تھے۔ آخر کو زندگی انہوں نے گزارنی تھی۔ حالہ جہانگیر گھر کی ہی تو بچی تھی، سائمہ کی بہن کی بیٹی، بھلا انہیں کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ واہ بھائی، آپ کی پسند لاجواب ہے، آپ کے ساتھ واقعی میں حالہ جیسی موڈ، اسٹائلش، خوبصورت اور اتنی سوبر لڑکی ہی جچتی ہے۔ جیسی آپ کی پرسنالٹی ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہیں آپ کے لیے، اور اس سے اچھی بات کیا ہوگی، وہ آپ ہی کی کمپنی کے لیے ماڈلنگ بھی کرتی ہیں۔ مشائم کی باتوں پر شاویز کی بالکل بھی توجہ نہ تھی۔ وہ سنجیدگی سے وائبہ خاتون کو دیکھ رہا تھا جن کے ہاتھ کپ کپانے لگے تھے۔ وہ چیئر سے اٹھی تو یکدم لڑکھڑا گئی۔ شاویز نے کھڑے ہوتے انہیں تھامنا چاہا کہ وہ وائبہ خاتون نے سنجیدگی سے ہاتھ کے اشارے سے روک کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔
ان کے اس طرح کمرے میں چلے جانے سے شاویز بہت پریشان ہوا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک وائبہ خاتون کو کیا ہوا۔ وہی تو چاہتی تھی کہ وہ شادی کر لے۔ اب جب وہ شادی کرنا چاہتا تھا تب ان کا ری ایکشن اس قدر سرد اور سپاٹ کیوں تھا؟ وہ کچھ دیر بعد وائبہ خاتون کے کمرے میں گیا۔ اسے بہت فکر ستا رہی تھی۔ وائبہ خاتون کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ دروازہ نوک کرنے کے بعد جب وہ کمرے میں داخل ہوا تب اسے وائبہ خاتون ایزی چیئر سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھی دکھائی دی۔ شاویز چیئر کی سیٹ کر ان کے سامنے رکھتا اس پر بیٹھ کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ شاویز کے آنے پر بھی انہوں نے آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ دادی جان، کیا بات ہے؟ آپ مجھ سے ناراض ہیں کیا؟ آپ ڈنر بھی چھوڑ کے کمرے میں چلی گئیں۔ میری کوئی بات بری لگی ہے آپ کو؟ وہ ان کے ہاتھ پکڑ کر چومتا ہوا بولا۔ وائبہ خاتون نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور سیدھی ہو کر چیئر پر بیٹھی۔ شاویز، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، مگر تمہارے حالہ سے شادی کرنے والے فیصلے پر ناراض ضرور ہوں۔ تم حالہ سے شادی نہیں کرو گے۔ انہوں نے دو ٹوک لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ دادی جان، آپ ہی تو کہتی ہیں میں شادی کر لوں، تو پھر حالہ جہانگیر میں کیا برائی ہے؟ وہ بہت اچھی لڑکی ہے، سب سے بڑھ کر میں اسے پسند کرتا ہوں۔ میں تو حیران ہو رہا ہوں آپ کب سے پرانے خیالات کی مالک ہونے لگے جو آپ کو میرے پسند کی شادی کرنے پر اعتراض ہونے لگا۔ شاویز کے چہرے پر حیرانگی تھی۔ وہ لوگ ایک بہت ایڈوانس فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ یہاں لڑکی کو بھی پسند کی شادی کرنے کی اجازت تھی، جبکہ شاویز تو خود مختار شخص تھا جو ہمیشہ سے اپنا ہر فیصلہ اپنی مرضی سے کرنے کا عادی تھا۔ سب سے بڑھ کر اس کے لیے پرفیکٹ حالہ جہانگیر سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا تھا بھلا؟ شاویز، بات پرانے خیالات ہونے کی نہیں بلکہ بات کسی اور کے ساتھ کیے گئے وعدے کی ہے۔ میں تمہارا رشتہ پکا کر چکی ہوں، آج سے نہیں سالوں پہلے سے۔ ان کی بات پر شاویز انہیں متعجب نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ شاویز، تمہارے چچا جان نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ تمہاری شادی حیا سے ہو۔ وائبہ خاتون نے شاویز کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ وہ یکدم چیئر سے اٹھا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ دادی جان؟ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ شاویز اونچی آواز میں چیخا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ اس کی آواز وائبہ خاتون کے سامنے اونچی ہوئی تھی۔ شاویز، میں نے بہت پہلے سوچ لیا تھا تمہارے اور حیا کی شادی کے بارے میں۔ تمہیں اس لیے نہیں بتایا کیونکہ تم حیا کو ناپسند کرتے تھے۔ مجھے لگا وقت کے ساتھ تم دونوں کی ناپسندگی میں کمی آ جائے گی۔ ویسے بھی حیا بہت چھوٹی تھی، اس لیے میں نے پہلے کبھی اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ مجھے یقین تھا تم جب بھی شادی کرو گے میری پسند کو اہمیت دو گے۔ وہ چیئر سے اٹھ کر شاویز کے مقابل آئیں جو سرخ چہرہ لیے کھڑے تھا۔ دادی جان، میں آپ کی ہر خواہش کا احترام کرتا ہوں۔ آپ جو کہیں گی میں وہ کروں گا، مگر میں حیا سے مر کر بھی شادی نہیں کر سکتا۔ شاویز نے لب بینچے احترام سے کہا۔ کیوں نہیں کر سکتے اس سے شادی؟ کتنی خوبصورت ہے وہ، پورے خاندان میں اس جیسا کوئی نہیں۔ دادی جان، صرف خوبصورتی ہی اہمیت نہیں رکھتی، انسان میں اور بھی بہت سی خصوصیات ہونی چاہیے۔ میں اسے 2 منٹ اپنے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا اور آپ مجھے اسے اپنا لائف پارٹنر بنانے کا کہہ رہی ہیں۔ شاویز نے ان کی بات بیچ میں کاٹی تھی۔ شاویز، میں تمہارے مرحوم چچا جان سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری اور حیا کی شادی کرواؤں گی۔ اگر تم ایسا کرو گے تو قیامت کے دن میں کیا منہ دکھاؤں گی اسے؟ وائبہ خاتون کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ دادی جان، آپ ایسا کریں، جازم اور حیا کی شادی کروا دیں۔ جازم حیا سے 5 سال بڑا ہے، جبکہ میرا اور حیا کا ایج ڈفرینس تقریباً 9 سے 10 سال کا ہے۔
میں خود سے اتنی چھوٹی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس نے آگے بڑھ کر وائبہ خاتون کے ہاتھ تھامے۔ شاویز، تمہارے چچا جان کتنا پیار کرتے تھے تم سے، یقیناً تم بھی ان سے محبت کرتے ہو۔ زمان نے جب بھی ذکر کیا تمہارا اور حیا کا ہی کیا۔ مجھے بھی حیا کے لیے تم مناسب لگتے ہو۔ جازم نہیں، میں نے حیا کو تمہاری دلہن کے روپ میں دیکھا ہے، اور اتنا ایج ڈفرینس ہونا آج کل کوئی معنی نہیں رکھتا۔ مرد کو عورت سے اتنا ہی بڑا ہونا چاہیے۔ تمہیں ہی حیا سے شادی کرنی ہوگی، یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ وائبہ خاتون نے دو ٹوک انداز میں اپنا فیصلہ سنایا۔ تو پھر آپ بھی سن لے دادی جان، حیا سے شادی کرنے سے بہتر ہے میں ساری عمر شادی ہی نہ کروں۔ میں مر تو سکتا ہوں مگر حیا کو اپنی بیوی کے روپ میں قبول نہیں کر سکتا، اور یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ وہ اپنا فیصلہ سناتا وہاں سے چلا گیا۔ شاویز کی اس دن کے بعد سے وائبہ خاتون سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ ایک تو دن ہو گئے تھے اس کا اور وائبہ خاتون کا آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ وہ ان کی ہر بات کو بہت اہمیت دیتا تھا، مگر ان کی اس بات کو وہ کسی بھی قیمت پر مان نہیں سکتا تھا۔ اگر وہ یہ بات مان بھی لیتا پھر بھی اسے پورا یقین تھا وہ اس رشتے کو نبھا نہیں سکے گا۔ جلد یا بدیر وہ حیا کو چھوڑ دے گا۔ 2 دن سے اس نے وائبہ خاتون کو دیکھا نہیں تھا۔ اندر ہی اندر وہ بہت بے چین تھا۔ وہ آج آفس سے واپس آنے کے بعد اسے ملازمہ سے پتہ چلا کہ وہ کل سے کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ کھانا بھی ان کے کمرے میں پہنچایا جا رہا تھا۔ آج کا تو ڈنر بھی ویسے ہی واپس بھیج دیا تھا انہوں نے۔ یہ سن کر وہ بہت پریشان ہوا اور جلدی سے ان کے روم کی طرف بڑھا۔ اندر کا منظر دیکھ کر شاویز کا دل دہک کر رہ گیا۔ وائبہ خاتون زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھا اور جلدی سے ایمبولینس کو کال کی۔ وائبہ خاتون کی رات سے طبیعت انتہائی خراب تھی، اسی لیے انہیں ICU میں شفٹ کیا گیا تھا۔ ان کا ہی BP کنٹرول ہی نہیں ہو رہا تھا، اوپر سے انہیں مائنر سا ہارٹ اٹیک بھی آیا تھا۔ امید ہے آج کی آپ کو ایپیسوڈ بہت پسند آئے گی، کیونکہ آج کی ایپیسوڈ میں بہت کچھ ریویل ہوا ہے۔ تو اس ایپیسوڈ کو لائک کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنا فیوریٹ ڈائلاگ کا اظہار کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔